تین لوگوں کے اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے، یعنی نیکیاں کریں تو بھی ان کو کوئی صلہ نیکی کا ملنے والا نہیں، ان کے تین لوگوں کے اعمال اللہ ضائع کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پہلا وہ امام جس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو تو وہ شکریہ ادا نہیں کرتا، اور غلطی ہو جائے تو وہ معاف نہیں کرتا۔ امام سے مراد یہاں قوم کا مقتدی، حاکم اور لیڈر ہے، یعنی اللہ اس کا عمل ضائع کرتا ہے کہ کچھ دو تو شکریہ ادا نہ کرے اور غلطی ہو جائے تو معاف نہ کرے۔ پھر فرمایا وہ پڑوسی جو اپنے پڑوسی کو خیر میں دیکھے تو خاموش رہے اور برائی پر دیکھے تو لوگوں میں اس کا چرچا کرے، یعنی نیکی اس کو کرتے ہوئے دیکھا تو چپ رہے گا، کچھ نہیں بولے گا، اور لیکن برائی دیکھے گا تو تجھے کچھ پتا ہے، تجھے کچھ پتا ہے، تجھے کچھ، یعنی وہ بانٹتے پھرے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کا کام ہی ہوتا ہے بانٹتے پھرنا، اور ان کے پیٹ میں بات ہی نہیں رہتی، ہلکے پیٹ کے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ادھر بیٹھے تو یہ بات، ادھر بیٹھے تو یہ بات، ادھر بیٹھے تو یہ بات۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ ان کے عمل کو ضائع کرتا ہے جو پڑوسی کی نیکی کو دیکھ کر چپ رہتے ہیں اور برائی کے چرچے کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر پڑوسی کی نیکی دیکھو تو اس کے چرچے کرو کہ میرا پڑوسی بڑا نیک ہے، اور اس کی کوئی برائی دیکھو تو اس پہ پردے ڈال دو۔ تم کسی کے عیب پہ پردے ڈالو گے، قدرت تمہارے عیب پہ پردے ڈالے گی۔ اس لیے پڑوسی کی عیوب کو ظاہر مت کرو، اس کے ساتھ رہنا ہے آپ کو، اس کے ساتھ آپ کے شب و روز گزر رہے ہیں تو۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں تیسرا وہ جس کے اعمال خدا ضائع کر دیتا ہے، وہ بیوی جو شوہر کی موجودگی میں اس کو تکلیف پہنچائے، یعنی منہ چلائے، جھگڑا کرے، تکلیف پہنچائے موجودگی میں، بندے نہیں، سورے نہیں، غسل نہ کرے، جسم سے بدبو آتی رہے، پسینے کی بدبو آتی رہے، سر کی چوٹی نہ ڈالے، بال میں کنگھی نہ کرے۔ جب وہ شوہر اس کو جب دیکھے تب اس کو غصہ ہے کہ میں کہاں پھنس گیا، میں کہاں جو ہے وہ میں نے کیسے غلط فیصلہ کیا، کہ جب وہ دیکھے اس کو تو تکلیف پہنچے۔ اس عورت کی بھی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، ضائع ہو جاتی ہے جو شوہر کی موجودگی میں تکلیف پہنچائے، اور پھر بات کرے تو منہ چلائے، ٹیڑھی ترچھی بات کرے، تانا زنی کرے۔ ایسی عورتوں کے اعمال قبول نہیں ہے۔ بہنیں بہت بڑی تعداد میں آئی ہے، مجھے پتہ ہے، ان سے کہتا ہوں شوہر کو اس کی موجودگی میں تکلیف مت پہنچاؤ۔ اور پھر دوسری بات حضور بتاتے ہیں کہ اس کی غیر موجودگی میں شوہر کے ساتھ خیانت کرے۔ خیانت کرے کا مطلب کیا؟ اجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات پیدا کریں، اجنبی مردوں سے ناجائز باتیں کریں، جو وہ نامناسب باتیں کریں۔ ایسی عورتوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے بلکہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سب کی بات نہیں کرتا، ہمارے شہر کے حالات اتنی تیزی سے بگڑ رہے ہیں، سیریلوں کو دیکھ کے، فلموں کو دیکھ کے۔ الحمدللہ میں یہ بات بھی کہتا ہوں کہ جتنی نیکیاں ہمارے شہر میں ہوتی شاید ہی کہیں اس کا تصور ہو۔ ہمارا شہر برا نہیں ہے، لیکن اگر کہیں کوئی بیمار پڑا ہے تو اس کو بیمار تو کہنا چاہیے نا۔ ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، شہر مالیگاؤں میں سینکڑوں مسجدیں ہیں، اذان کی آواز، مغرب کی اذان کا حال یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ تعالی کم و بیش 20 منٹ سے آدھے گھنٹے تک کے مغرب کی اذان چلتی ہے، اور فجر کی اذان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کم و بیش پون گھنٹے یا 40 منٹ تک کے فجر کی اذانیں چلتی ہے۔ ہمارا شہر گنبد و مینار کا شہر ہے، ہمیں فخر ہے اپنے شہر پر، لیکن چونکہ چند سڑے ہوئے آم اچھے آموں کو خراب کر دیتے ہیں، چند سڑے ہوئے پھل اچھے پھلوں کو خراب کر دیتے ہیں، تو ہمارے شہر کے سب لوگ برے نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد بھی ہے نا اس طرح کی محفلوں کو لے کر، کہ یہ محفلوں میں یہ بولتے ہیں کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، تو کیا سب لوگ گنہگار ہیں؟ ارے سب گناہ نہیں کرتے، جو لوگ آتے ہیں وہ تو گناہ کرتے بھی نہیں ہیں، اس لیے وہ آتے ہیں، مگر چونکہ حفظ ما تقدم کے تحت انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ حاجیوں کو ٹیکا کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیا وہ بیمار ہے سب کے سب؟ ارے وہ بیمار ہو تو حج کو کیوں جائیں گے؟ ان کو ٹیکا اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بیمار ان کے آ کر کے ملے تو یہ محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ بیانات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ تم خود محفوظ رہو، اور اگر کوئی گنہگار تمہیں آ کر کے ملے تو تم اس کا گناہ قبول نہ کرو، تم محفوظ رہ سکو۔ یہ بات ہے، ورنہ یہ نہیں کہ پورا شہر گنہگار ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم اصلاح معاشرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں اور پیغام اتحاد دینے کے لیے نکلے ہیں۔ اچھی بات بھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی،
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہرحال مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مگر یہ کہتا ہوں ہم اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے شہر کا حال کچھ لوگوں کے حوالے سے اتنا خراب ہو گیا ہے کہ شہر کی لڑکیاں برقع پہن کر غیر مسلموں کے محلوں میں جاتی ہیں اور وہاں سے شراب کی بوتلیں خرید کر کے لاتی ہیں اور اپنے محلے میں فروخت کرتی۔ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ کچھ عورتیں اتنی جو ہے وہ خوفناک ثابت ہو رہی ہے معاشرے کے لیے کہ وہ گھروں میں آ کر کے بیٹھتی عورتوں سے دوستی کرتی ہے اور پھر اس کے بعد ان عورتوں کو ورگلاتی ہے کہ تیرا شوہر تو تراشن بھرتا ہے، تیرا شوہر تو پچری کرتا ہے، تیرا شوہر تو لوم چلاتا ہے، پھر وہ پوری پگار بھی تجھے نہیں دیتا، بڑی پریشانی بڑی دقت ہے، جب وہ گھر سے نکل جایا کرے تو میں تجھے فلاں سے ملا دیا کروں گی، وہ تجھے اتنی رقم دے دیا کرے گا، بس تجھے اتنا کرنا ہے کہ کچھ وقت اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ کبھی کبھی عورتوں کے اندر دینداری نہ ہو تو ایسی فسلانے والی عورتوں کا ہماری قوم کی عورتیں شکار ہو جاتی ہے، آبرو کا سودا کر بیٹھتی ہے۔ ایسی قوم کی بیٹیوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں اور مردوں کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں، گھر کے بڑے لوگوں کو بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں، ایسی فضول اور فالتو عورتوں کو اپنے گھر میں بیٹھنے مت دو، ان کو آنے مت دو، عورتوں پہ پابندی لگاؤ کہ گھر کے دروازے بند رکھیں، اس طرح کی فضول عورتوں کو گھر میں بیٹھنے کی اجازت نہ دیں۔ ہمارے محلوں کے اندر ایسی فضول عورتیں معاذ اللہ جو دلالیاں کر رہی ہے، وہ کچی بستیوں کے اندر گھومتی پھرتی رہتی ہے اور شکار تلاش کرتی رہتی ہے اور عورتوں کو ورگلاتی رہتی ہے، کتنا انجام بھیانک ہوگا۔ رہی بات غربت کی تو غربت کوئی عیب نہیں ہے، ایک عورت کی آبرو اور عزت بہت قیمتی سرمایہ اس کے لیے۔ یاد رکھنا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت اگر چھن جائے تو ہم اس کو پھر سے حاصل کر سکتے ہیں، مگر آبرو اور عزت اس نعمت کا نام ہے، اگر ایک مرتبہ چلی گئی تو پھر دوبارہ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے غربت کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ میرے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات ملکہ فردوس سے بری سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے غربت میں زندگی اس لیے گزاری تاکہ قریب یہ کہہ سکے کہ فاقہ عیب نہیں ہے، فاقہ مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی فاطمہ کی سنت ہے۔ اگر ہم فاقے سے ہیں تو ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، ہم نبی کی بیٹی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اگر بدن پہ پیون ہے تو پیون والا کپڑا دیکھ کر کوئی عورت یا مرد شرمائے نہیں، بلکہ وہ یہ فخر سے کہہ سکے الحمدللہ آج